یہ جلسے، یہ تقریریں، یہ پروگرام میرے بھائیوں ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے اور شیطان کے راستے سے ہمیں بچانے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اڑا دیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں سنیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، جو اچھی باتیں ہم سنیں ان کو اپنائیں، اور جن بری باتوں سے ہمارے علماء ہمیں روکتے ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک ٹائم فکس کیا ہے۔ اس ٹائم پر اس کو موت آئے گی، وہ مر جائے گا، اور مرنے کے بعد اب قیامت تک اپنی قبر کے اندر، جس کو آپ قبر کی زندگی کہہ لیں، جس کو آپ برزخ کی زندگی کہہ لیں، اس زندگی میں، اس جیون میں اپنے عمل کے اعتبار سے انسان رہے گا۔ اگر اچھا عمل تھا، عقیدہ اچھا تھا، عمل اچھا تھا، تو قبر کی زندگی اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے۔ اگر عمل خراب تھا، اگر عقیدہ خراب تھا، اگر کیریکٹر خراب تھا، تو وہ قبر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا ایک سیمپل بن جائے گی، جہنم کا ایک نمونہ بن جائے گی۔ اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو رب العالمین اپنے بندوں کا حساب لے گا، اور وہاں جو کامیاب ہوگا اس کا نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ جو ناکام ہوگا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کامیابی کی اور ناکامی کی۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے پاس کون ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے، اور اللہ کیا پھیل کون ہے جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے لوگو یہ دیکھو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میری زندگی بھر کا کچا چٹھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو کر کے کہے گا مجھے یقین تھا، مجھے پتا تھا میں اللہ کی بارگاہ میں ناکام نہیں ہوں گا، مجھے معلوم تھا میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ جب دنیا کے لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، میں اللہ کے احکام کے اوپر چلا کرتا تھا۔ فجر کی اذان ہوا کرتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لاؤڈ اسپیکر سے آیا کرتی تھی، مؤذن چلا چلا کر کے کہتا تھا کہ اذان نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے۔ میرے دوسرے ساتھی رات رات بھر موبائل میں لگے رہتے تھے اور فجر کے ٹائم سوئے پڑے رہتے تھے۔ میں سردی میں، گرمی میں، بارش میں اٹھ کر کے فجر کی نماز جا کر کے ادا کیا کرتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا، میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی تھی کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو فجر کی 2 رکعت ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہیں۔ میں اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں برباد نہیں ہوں گا، مجھے پتا تھا۔ وہاں پہ عورتیں بھی آئیں گی، اللہ کی بارگاہ میں ایسی عورتیں بھی آئیں گی جنہوں نے سماج میں تانے سن لیے،
ان کے ماں باپ نے بھی ان کو برا بھلا کہا، ان کے گھروں میں ان کے خاندان میں ان کو برا بھلا کہا گیا، مگر وہ کبھی بغیر پردے کے باہر نہ نکلی، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کی۔ جب ساری دنیا بے حیائی اور بے پردگی میں پڑی ہوئی تھی، اس مسلمان لڑکی نے اپنے پردے سے، اپنی شرم و حیا سے کوئی کمپرومائز نہ کیا۔ وہ بھی کل اللہ کی بارگاہ میں کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیا، اے اللہ مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا میری محنت کامیاب ہو جائے گی، مجھے پتا تھا جب ساری میری بہنیں جب بے حیائی کیا کرتی تھی، غیر محرم لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی، اے اللہ میں نے اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھا، میں نے اپنے کردار کو بچا کر کے رکھا، میں نے کوئی غلط کام نہ کیا، میں نے اپنے جسم کو کسی ناجائز طریقے سے استعمال نہ کیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پتا تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین زندگی عطا فرمائے۔ فی جنت عالیہ، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اونچے اونچے مکانات دے گا۔ قطوفہا دانیہ، دنیا میں اس بیچارے کو کبھی پھل فروٹ ملے ہو یا نہ ملے ہو، جنت میں سارے پھل فروٹ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ جنت کے پیڑوں کے جو پھل ہوں گے اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، اسے کوئی پھل توڑنے کے لیے چڑھنا نہیں پڑے گا، اسے کسی پھل کو توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ قطوفہا دانیہ، جنت کے پیڑ کے پھل اس کے لیے جھک جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو تم نے دنیا میں بڑی محنت کی ہے، تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے امتحان جھیلے ہیں، میرے بندو تمہارے کھانے اور پینے کے دن ہیں، آج تمہارے موج کرنے کے دن ہیں، آج تمہارے مزے لینے کے دن ہیں، تم خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب اپنی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ انجام کس کا ہوگا؟ یہ داہنے ہاتھ میں جس کا نام اعمال ملے گا اس کا انجام، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، فیقول، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی، میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، آج کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ قیامت نہ ہوتی، یہ حساب و کتاب نہ ہوتا، کاش جب میں مر گیا تھا دنیا میں تبھی سارا کھیل ختم ہو گیا ہوتا، سارا کام ختم ہو گیا ہوتا۔ دنیا میں جب ہم جنت کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم جہنم کی باتیں کرتے ہیں، تو ایک عام آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے یار کس نے دیکھا ہے جنت، کس نے دیکھا ہے جہنم، مر گئے کام ختم، 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، موج کر لو، مستی کر لو۔ دنیا میں ایک انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے، ایک انسان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تب سوچ بدل جائے گی، تب کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ میں بہت بڑے دھوکے میں پڑا ہوا تھا، میں تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ جنت اور جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں تو کہا کرتا تھا کہ مر گئے تو کام ختم ہو گیا، اے کاش میری وہ بات سچی ہوئی ہوتی، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر کھیل ختم ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال، میرا پیسہ، میری دولت میرے کوئی کام نہیں آیا، جو میں نے بیاج کے ذریعے پیسہ کمایا تھا، جو پڑوسیوں کا حق مارا تھا، جو بھائیوں کا حق مارا تھا، جو بہنوں کا حق مارا تھا، بڑی دولت میں نے اکٹھا کر لی تھی، بڑی پراپرٹی میں نے بنا لی تھی، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میرا پاور، میرا اقتدار، میری حکومت سب ختم ہو گئی، آج میری لال بتی والی گاڑی، میرے آگے منسٹر اور میرے آگے ایم ایل اے، میرے آگے جو ایم پی لکھا جاتا تھا، آج میرا کوئی عہدہ قائم نہیں رہا، میری منسٹری ختم ہو گئی، میری بادشاہت ختم ہو گئی، آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرمائے گا فرشتوں سے
پکڑ دو اس کو باندھ دو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا نہیں کرتا تھا، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، آج کوئی اس کا دوست اور مددگار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم اور آپ جس کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا میں ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ دنیا میں ہماری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ پورنیہ شہر کے اندر بہترین مکان مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم۔ گورنمنٹ جاب مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم۔ سماج میں عزت مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم۔ کوئی کرسی مل جائے، کوئی پاور مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم۔ مگر حقیقت میں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اللہ سے آپ سوال کریں گے کہ اے اللہ تیری نظر میں کامیابی کیا ہے، تو اللہ کا جواب آئے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، اس دنیا کی اوقات نہیں ہے، اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دنیا تمہارے کام آئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، بہت بڑی دھوکے باز ہے۔ دنیا تو دھوکے باز ہے میرے۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ کیا کی؟ دنیا میں دولت کمانے والا قارون گزرا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، کیا دولت اس کے کام آئی؟ نہیں، مر گیا، اللہ نے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اگر حکومت اور پاور یہ انسان کے لیے کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر فرعون پانی میں ڈوب کر کے مر گیا اور ساری حکومت اس کی دوسروں کے ہاتھ میں چلی۔ اگر دنیا میں جسمانی طاقت اور اپنی باڈی اور اپنے جسم کے اوپر غرور کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، میں بڑا مضبوط جسم کا مالک ہوں اور 100 کلو میرا وزن ہے اور اس لیے میں کامیاب ہوں، تو سن لو، قوم عاد ایک قوم گزری تھی، قوم سمود ایک قوم گزری تھی، وہ بھی بڑے باڈی بلڈر تھے، وہ بھی بڑے طاقتور تھے، بڑے لمبے لمبے تھے، وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے، اللہ نے زمین میں پٹک پٹک کے مار دیا، ایسی ہوا چلائی اللہ نے، ان کی لاشیں زمین پر بچھ گئیں، ان کے سر الگ ہو گئے، ان کے دھڑ الگ ہو گئے، اور کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر پڑی رہ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ جسم اور نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، یہ تمام چیزیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے کہ اسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہی انسان ہے۔